تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کی جو 8 اقسام ہم نے پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ ان 8 اقسام میں سے پہلی قسم اسم اشارہ کو پڑھ رہے ہیں، اسماء اشارات۔ اسماء اشارات کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم، ایسا اسم جس کے ذریعے کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایسا اسم جس اسم کے ذریعے کسی شخص کی طرف، کسی چیز کی طرف، کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے باقاعدہ طور پر، ایسے اسم کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے لا محالہ آپ جب اشارہ کر رہے ہیں، جس کی چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ چیز یا تو آپ کے قریب ہوگی یا آپ سے دور ہوگی، یا وہ آپ کے قریب ہوگی یا آپ سے دور ہوگی۔ تو اب اس اعتبار سے پھر اسم اشارہ کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ قریب اور بعید ہونے کے اعتبار سے اسم اشارہ کی کتنی 2 قسمیں بنتی ہیں؟ اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جس سے کسی قریب کے شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایسا اسم جس سے قریب میں کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، ایسے اسم کو اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے۔ اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ یعنی قریب میں آپ کسی شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا قریب میں کسی انسان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا تو وہ مذکر ہوگا یا کیا ہوگا، مؤنث ہوگا۔ پھر اسی طرح یا تو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قریب میں، وہ ایک انسان ہوگا، ایک چیز ہوگی، ایک جگہ ہوگی، ٹھیک ہے، یا 2 ہوں گے یا 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے، تثنیہ ہوں گے یا جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے پھر اسم اشارہ الگ الگ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسم اشارہ مذکر کی طرف۔ آپ قریب میں کسی چیز کی طرف، شخص کی طرف یا جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ مذکر ہے۔ اگر وہ ایک ہے تو اس کے لیے ہم ھذا کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ اس میں ہم کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ کس کے ذریعے؟ ھذا اسم اشارہ کے ذریعے ہم اشارہ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آسان سی مثال، میرے پاس یہ قلم ہے، یہ میرے قریب ہے، میں اس قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ھذا قلم۔ میں کیا کہتا ہوں؟ ھذا قلم۔ یہ قلم مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں کتاب لی ہوئی ہے، قریب ہے، مذکر ہے، جب ایک کتاب ہے تو اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ ھذا کتاب، ھذا رجل، ٹھیک ہے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ اور اگر میرے پاس 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، تو میں کیا کہتا ہوں؟ ھذا قلمان، یہ 2 قلم ہیں، ھذا قلمان۔ اور اگر یہ 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، یعنی جمع ہوں، تو پھر اس کی طرف جب میں اشارہ کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ ھؤلاء اقلام، ھؤلاء اقلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا اچھا ھذان قلمان، ھذا قلم، ھذان قلمان، یا حالت نسبی جری میں ھذین قلمین، اور ھؤلاء جمع کی صورت میں ھؤلاء اقلام، ھؤلاء رجال، ھؤلاء کتب، ٹھیک ہے۔ بہت سی مثالیں آپ خود مذکر کی بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مؤنث۔ میرے قریب میں ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مؤنث ہے، تو جب اس کی طرف میں اشارہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ ھذہ۔ مثال کے طور پر ہم ویسے یہ مثال کے طور پر ہم کہ میرے ہاتھ میں یعنی کاپی ہے، میں کہتا ہوں تو میں اس کی طرف اشارہ کروں گا ھذہ کراست، ھذہ کراست، ٹھیک ہے۔ ھذہ امرأۃ، ھذہ فاطمۃ، ھذہ زینب۔ اسی طرح ھذہ سبورۃ، سبورۃ،
وائٹ بورڈ کو کہتے ہیں سبورا، تو یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ طلاست، ممسحۃ بھی اسے کہتے ہیں، طلاسہ بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، ڈسٹر۔ اور جب میرے پاس جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ دو ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ ہاتان کراستان، ہاتان کراستان، ہاتان امرأتان، ہاتان زینب و فاطمہ، ٹھیک ہے۔ اور ہاتین تو حالت رفع نسبی، حالت نسبی جری میں ہو گیا۔ ہؤلاء بنات، ہؤلاء کراسات، ہؤلاء طلاسات۔ اسی طرح اور بھی کوئی مؤنث کی آپ مثال جتنی بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہؤلاء مصابیح، ہؤلاء مصابیح، یہ بہت سے لائٹیں ہیں۔ تو یہ تو تھا ہم نے جو پڑھا ہے، یہ کس کے لیے تھا؟ اس میں اشارہ قریب کے لیے۔ پھر وہ مذکر کے میں ہم نے بیان کر دی ہے کہ ایک کے لیے کیا آئے گا، دو کے لیے کیا آئے گا، تین کے لیے کیا آئے گا۔ مؤنث میں ایک کے لیے کیا آئے گا، دو کے لیے کیا آئے گا، تین کے لیے کیا آئے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ تھوڑی سی سمجھیں، دیکھیں یہ جو ہذا یا ہذہ یا ہاتان، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ ذا تھا، یعنی ذا، ذان، ذین، اولائے، ذہی، تان، تین، اس طرح تھا۔ یہ جو ان کے شروع میں ہا لگا ہوا ہے، ان سب کے شروع میں ہا لگا ہوا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہائے تنبیہیہ، ہائے تنبیہیہ۔ بسا اوقات دیکھیں جو سامنے مخاطب ہوتا ہے وہ غفلت میں ہوتا ہے، تو اس کو متنبہ کرنے کے لیے بسا اوقات اس میں اشارہ کے ساتھ ہا لگا دیا ہے کہ آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سامنے والے کو متنبہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہا تنبیہیہ ہے، تو یہ پورا مل کے پھر ہذا اس میں اشارہ کہہ دیا گیا ہے، اصل میں اس میں اشارہ ذا ہے۔ دوسرا ہم آتے ہیں، دوسری قسم ہے اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ بعید، بعید بعد سے ہے، بعید کس سے ہے؟ بعد سے ہے، دوری، یعنی وہ اس میں اشارہ جس سے دور میں کسی شخص، دور میں کسی جگہ، دور میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ایسے اس میں اشارہ کو اس میں اشارہ بعید کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی سیم وہی اقسام ہے، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے۔ یا تو دور آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، پھر آپ یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اس میں اشارہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دور میں آپ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ مذکر ہے اور ایک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ذالک قلم، وہ قلم ہے دور، ٹھیک ہے۔ ذالک رجل، ذالک بکر، ذالک محمد۔ اسی طرح اگر دو ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ذانک رجلان، ذانک رجلان، ذانک قلمان، ذانک کتابان، وہ دو کتابیں ہیں دور میں۔ اسی طرح اگر وہ چیزیں زیادہ ہوں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم المتقون، ٹھیک ہے۔ یعنی دور میں بہت زیادہ لوگ ہیں تو ان کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ اولئک کا لفظ استعمال کریں گے جمع میں۔ اسی طرح دور آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، تو پھر واحد ہونے کی صورت میں تلک، تلک امرأۃ، تلک بنت، تلک ام، تلک ام خالد، وہ خالد کی امی ہیں، تلک ام زینب، وہ زینب کی امی ہیں، ٹھیک ہے۔ تلک کراست، تلک سبورۃ، ڈھیروں مثالیں اس کی آپ کو مل جائیں گی۔ تان کا دو یا دو سے زیادہ ہیں، تان کا امرأتان، تان کا کراساتان، ٹھیک ہے۔ تین کا بھی یہی مثال حالت ہے جب نسبی جری میں آئے گا تو ہو جائے گا۔ اولئک نسوۃ، اولئک کراسات، ٹھیک ہے۔ اولئک یعنی اولئک یہ دونوں میں مشترک ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اولئک المسلمات، وہ مسلم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔
اولئک البنات الفائزات، وہ کامیاب عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے، قرآن مجید یعنی آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے مثال کے طور پر، اور آپ تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کرتے کرتے آپ کے سامنے آیت آ گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب وہ کتاب آپ کے تو قریب ہے، مذکر ہے چلو، لیکن آپ کے تو قریب ہے، اس کے باوجود بعید والا اس میں اشارہ کیوں اس کے لیے استعمال ہوا؟ جبکہ ذالک کا جو ہے یہ تو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کتاب تو آپ کے قریب ہے، تو پھر بھی اس کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کی آپ وجہ سمجھیں کہ یہ جو بعد ہے نا، بعید، دوری، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بعد مقامی. بعد مقامی کہا جاتا ہے کہ جگہ کے اعتبار سے ایک چیز دور ہو بالکل، جس طرح آپ سے دور میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، دور میں ایک جگہ کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، کسی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کی طرف، تو وہ جگہ کے اعتبار سے وہاں پر ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ جگہ کے اعتبار سے دور نہیں ہوتی، لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت عظیم الشان ہوتی ہیں، تو انہیں پھر جو ہے دور والا اسم اشارے کے ساتھ اسے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جس طرح قرآن مجید عظیم کتاب ہے، رتبہ بہت بلند ہے، یعنی آپ سے اتنا بلند ہے کہ گویا کہ دور ہے آپ سے اس کا رتبہ، تو اس وجہ سے اس کے لیے رتبہ کے عظیم ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس میں اشارہ بعید والا استعمال ہوا ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ تو تھا اس میں اشارہ قریب اور بعید. اس کے بعد اس میں اصطلاحات آتی ہیں. اصطلاحات یعنی یہ جتنے بھی اسماء ہیں ان کو تو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں، لیکن آپ جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ نے قلم کی طرف اشارہ کیا، ھذا قلم، تو ھذا اس میں اشارہ قلم مشار الیہ. تھوڑا سا میں لکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں، ھذا قلم، ھذا اس میں اشارہ قلم مشار الیہ، ھذا اس میں اشارہ اور قلم مشار الیہ. تلک بنتن، اب تلک اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اور بنتن مشار الیہ، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. یہ اصطلاح آپ نے یاد کرنی ہے، جب ہم ترکیب پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جو ہے نا پھر یہ چیز اصطلاحات کام آئیں گی. تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ، جس اسم کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ اس میں اشارہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان میں سے ہر ایک کی مثالیں لکھنی ہیں، کم از کم دو مثالیں آپ نے لکھنی ہیں ان میں سے ہر ایک کی. ھذا کی مثال لکھیں، ھذان کی لکھیں، ھاؤلا کی لکھیں، ھذہ کی لکھیں، اسی طرح ذالک کی لکھیں، اولئک، تلک، ٹھیک ہے. ان تمام کی آپ نے مثالیں لکھنی ہیں، ہر ایک اسٹوڈنٹ نے مثالیں لکھنی ہے اس کی، اور پھر مجھے سینڈ بھی کرنی ہے تاکہ میں چیک کروں. ٹھیک ہے. جتنی پریکٹس ہوگی اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور جتنی کم پریکٹس ہوگی اتنا ہی آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. وقتی طور پر آپ نے لیکچر سن لیا، سمجھ بھی آ جائے گا، لیکن بعد میں آپ کو بھول جائے گا. جیسے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر.